السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم اس ویڈیو میں پیدائش انسان کے متعلق مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں، ایرانیوں، چینیوں اور ہندوستانیوں کے عقائد کے بارے میں جانیں گے۔ جب انسان کی پیدائش کے متعلق سوال ہوتا ہے تو ہر قوم اپنے اپنے عقائد کے مطابق بیان کرتی ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوا، مگر انسان تب ہکا بکا رہ جاتا ہے جب وہ انگلش نیچرلسٹ چارلس ڈارون سے اس متعلق سنتا ہے کہ انسان ایک مچھلی تھا اور ترقی کرتے کرتے آدمی بن گیا۔ یہ دنیا اسی مچھلی سے آباد ہوئی اور اب تمام برے زموں میں مچھلی ہی کی رونق ہے۔ روئے زمیں کے مسلمان، عیسائی اور یہودی اس بات کے قائل ہیں کہ ساری دنیا کے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص طریقے سے پیدا کیا اور ان میں روح پھونک کر ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ یہ قومیں اپنے اس دعوے کے ثبوت میں تورات کی کتاب پیش کرتی ہیں، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانا، اس میں روح پھونکنا، ملائکہ کا سجدہ کرنا، شیطان کا انکار کرنا، حضرت آدم علیہ السلام کا بی بی حوا کے ساتھ جنت میں داخل ہونا، پھر وہاں ان کو شیطان کا ورگلانا، حضرت آدم علیہ السلام کا درخت کے پاس جانا، پھر ان کا جنت سے نکالا جانا، ان کی توبہ قبول ہونا، زمین پر ان کی نسل کا چلنا اور پھیلنا، ان کی اولاد میں پے در پہ نبیوں کا آنا، اللہ تعالیٰ کا دین اور اس کی کتابوں کو پیش کرنا، زبانوں کا پھیلنا اور مختلف ہونا تفصیل سے موجود ہے۔ انہی باتوں میں سے بعض کی تصدیق قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ہوتی ہے۔ اگر بات کی جائے اہل ہند کے عقائد کی تو اہل ہند کے عقائد بہت مختلف ہیں جو ایک دوسرے سے قطعاً مطابقت نہیں رکھتے، اس لیے ہم یہاں پر صرف منوسمرتی سے ایک قول نقل کر رہے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ پہلے اندھیرا تھا تو پہلے ایشور نے پرتھوی ظاہر کرنے کے لیے جنات اور بھوت وغیرہ کی صورت میں ظہور کیا۔ تب برہما نے خلقت کو پیدا کرنے کا ارادہ کر کے پہلے جل یعنی پانی پیدا کیا اور اس جل میں اپنا پانی ڈالا، جس سے سونے کا چمکتا ہوا انڈا پیدا ہوا اور اس انڈے میں سے سب کا باپ آپ برہما ہو کے پیدا ہوا۔ پھر اس انڈے کے 2 ٹکڑے کیے اور ان سے زمین و آسمان بنائے۔ اس نظریے کے علاوہ رگ وید، برہمن دیوت پران، شیو پران، متیا پران، یجروید، دیوی بھگت پران وغیرہ کتب میں مختلف نظریات درج ہیں، مگر ان تمام اقوال کو سوامی دیانند پانی آریہ سماج نے رد کر دیا ہے، اور وہ اپنی کتاب ستیارتھ پرکاش میں کچھ یوں لکھتے ہیں کہ پیدائش کے شروع میں ایک انسان پیدا کیا گیا تھا یا بہت سے، جس کے جواب میں وہ لکھتے ہیں کہ بہت سے، کیونکہ یجروید کا قول ہے کہ شروع میں بہت سے یعنی سینکڑوں ہزاروں آدمی پیدا ہوئے، اور دنیا کے مشاہدے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان بہت سے والدین کی اولاد ہے۔ آگے چل کر سوامی دیانند لکھتے ہیں کہ انسان کس صورت میں پیدا کیے گئے تھے، بچے کی صورت والے، جوان کی یا بڑھاپے کی صورت والے؟ تو اس کے جواب میں وہ لکھتے ہیں کہ جوان کی عمر والے، کیونکہ اگرچہ بچے پیدا ہوتے تو ان کو پالنے کے لیے دوسروں کی ضرورت پڑتی، اور اگر بوڑھے پیدا ہوتے تو مواصلت کی خلقت نہ ہوتی، اس لیے جوان عمر والے پیدا کیے گئے تھے۔ ہندی لٹریچر کے مطالعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہندوؤں کے ہاں ایشور کے 3 اوتار ہیں: برہما جس نے دنیا کو پیدا کیا، وشنو جو دنیا کی پرورش کرتا ہے، مہیش یا شیو جی جو دنیا کو فنا کرتا ہے۔ چینیوں کے خیال کے مطابق شروع میں جب زمین و آسمان جدا ہو کر موجودہ شکل اختیار کر چکے تو نسل انسانی نمودار ہوئی، اس کے ساتھ ہی سلطنت و حکومت کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ چینیوں کے ہاں پہلا حکمران خاندان آسمانی بادشاہوں کا خاندان کہلاتا ہے، جس میں 9 بادشاہ ہوئے۔ چینی لوگ طوفان نوح کے بھی قائل ہیں، مگر اس کو طوفان نوح نہیں مانتے۔ ان لوگوں میں بادشاہ پرستی ایرانیوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ موجود رہی ہے۔ ایک واجب الوجود اور مدبر و باارادہ ہستی کا اعتقاد بھی ان میں پہلے سے موجود رہا ہے۔ اگر بات کی جائے ایرانیوں کی تو ایرانیوں کا عقیدہ پیدائش انسان کے متعلق یہ ہے کہ خدا نے سب سے پہلے جوہر عقل کو پیدا کیا، جس کو آزاد فہمی بھی کہتے ہیں۔ اس جوہر عقل یا عقل اول نے عقل دوم اور فلک اول کو پیدا کیا، پھر عقل دوم نے عقل سوم اور فلک سوم کو پیدا کیا، اور اس طرح عقول ثمانیہ اور افلاک سبع بنے اور کواکب و سیارگان وجود پذیر ہوئے۔ ایرانیوں کا عقیدہ تھا کہ کواکب سماویہ ہی مربی عالم ہے۔ ایرانی حضرت آدم علیہ السلام کو مہر آباد کے نام سے یاد کرتے تھے اور انہی کو پیغمبر اول کہتے تھے۔ اسی طرح اور قومیں بھی اپنے اپنے عقائد و نظریات پیش کرتے ہوئے اپنی رسائی کے مطابق کچھ باتیں بطور ثبوت پیش کرتی ہیں۔
تاریخ عالم کا نامور مصنف لکھتا ہے کہ انسان کا ظہور بحیرہ سلورین کے قریب آتش فشاں پہاڑی چٹانوں میں ہوا، جہاں سے گھاس پیدا ہوتی تھی اور جہاں سے حیوانات کا ظہور ہوا، جو رفتہ رفتہ تمام صفائے ہستی پر پھیل گئے۔ انسان اس واحد متعلق کے حکم سے پیدا ہوا جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ زمین نے اس زمانے سے جس کی نسبت کتابوں میں لکھا ہے بہت سی تبدیلیاں دیکھیں، کیونکہ اس وقت میں زمین پر تاریکی کی عملداری تھی اور سوائے جلوہ خدا کے اور کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی تھی، مگر یہ فضیلت صرف انسان کو حاصل ہے کہ اس نے زمین کو آباد ہوتے ہوئے اپنی نگاہ سے دیکھا۔ تاریخ عالم کا مصنف آگے لکھتا ہے کہ ہم ان نیچرلسٹ لوگوں سے مختلف رائے ہیں جن کے خیال میں ابتدائی دور میں انسان مثل گدھوں کے تھے، جو پتیوں سے جسم چھپاتے تھے اور ان کے تمام جسم پر بال تھے، اور وہ چیتوں اور شیروں کے بھٹوں اور بنوں وغیرہ میں رہتے تھے۔ مگر ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدائی انسان ایسے زمانے اور ایسے مقام پر پیدا ہوئے جہاں وہ ہر وقت درندوں اور خونخوار جانوروں سے مقابلہ کرتے رہتے تھے، مگر انسان کو خدا نے وہ جوہر عقل عطا فرمایا جو اور حیوانات کو نہیں دیا۔ بس اس عقل کے ذریعے سے جب ان کی تعداد بڑھتی گئی، سب نے مل جل کر وہ سامان اکٹھا کرنا شروع کیا جس سے وہ اس سرزمین کے باشندوں پر غالب آ سکیں، جو درندوں اور خونخوار جانوروں میں ایسا رہتا ہے جسے 32 دانتوں میں زبان رہتی ہے، زلزلہ آنے پر پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے۔ کیا یہ قرینِ قیاس نہیں کہ جب ان کی تعداد بڑھ گئی ہو تو انہوں نے ایسے ہتھیار تیار کر لیے ہوں جن سے یہ اپنی حفاظت کر سکتے تھے؟ انہوں نے کلہاڑیاں ایجاد کی، ہتھوڑیاں ایجاد کی اور پتھروں سے رگڑ کر آگ بنائی اور گھاس درخت جلا کر زمین صاف کر لی۔ جب ذرا اور شمار بڑھ گیا تو پھر یکجا ہو کر خاندان کے خاندان رہنے لگے۔ جب یہ تعداد بھی بڑھ گئی تو جا بجا نقل مقام کرنا شروع کر دیا اور دیگر مقامات پر جا کر بس گئے اور رفتہ رفتہ حکومتیں قائم کیں۔ ابتدا میں انسان کو خود بڑی محنت کرنی پڑی، زمینوں کو جوتا بویا اور پھر اسے دوسروں کے حوالے کر کے خود سردار، چودھری اور بادشاہ بن گئے، اور اس طرح تمدن اور قوانین کی بنیاد پڑی۔ ایک اور مورخ مولانا اکبر شاہ اپنی کتاب مقدمہ تاریخ ہند میں لکھتے ہیں کہ تمام انسانوں کے ایک جنس ہونے پر کسی کو کوئی شک نہیں، خواہ وہ افریقہ کے حبشی ہوں یا سوڈانی، یا چین کے زرد قبائل ہوں، انگلستان اور فرانس کے سفید باشندے ہوں یا ہندوستانی ہوں، ایرانی ہوں، عرب ہوں یا شامی ہوں، تمام انسان ایک جنس یا نوح کی اولاد ہے۔ سب میں قوت گویائی موجود ہے، سب کے سب پیدائشی طور پر ننگے اور محتاج ہیں۔ اعضائے جسمانی کی ساخت و تعداد میں سب یکساں ہیں، آنکھ، کان، انگلیاں سب کے سب مشابہ ہیں۔ بس ہم علل اعلان کہتے ہیں کہ جس قدر آبادی روئے زمین پر ہے وہ سب واحد النسل ہے۔ جس انسان کی نسل یورپ کے ممالک میں آباد ہے اسی کی نسل چین میں بستی ہے، اسی کی نسل نے ہندوستان کو آباد کیا، اور اسی آدم کا بیٹا امریکہ اور افریقہ کے ملکوں اور سمندروں میں دندناتا پھرتا ہے۔ ہاں تو دوستو، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔